السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. ہیئر سائیکولوجسٹ اریبہ سرور. سو ٹوڈے وی ہیو اے لرننگ ٹاپک از اباؤٹ موٹر ڈس آرڈر. موٹر ڈس آرڈر ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کی جسمانی حرکات یعنی کہ موومنٹ متاثر ہوتی ہے، یعنی انسان کو اپنے جسم کے پٹھوں مسلس کو کنٹرول کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے. موٹر ڈس آرڈر کی ڈفرینٹ اقسام ہوتی ہیں، جس میں ڈیولپمنٹل کوآرڈینیشن ڈس آرڈر جو کہ بچوں میں حرکتوں کو کنٹرول کرنے میں دقت جیسے کہ دوڑنا، لکھنا، جوتے کے فیتے باندھنا، ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ انہیں مشکل پیش آتی ہے. بچوں میں یہ حرکتوں کو کنٹرول کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ یا تو وہ بھاگتے ہیں تو بھاگتے چلتے رہتے ہیں، چلتے ہیں اٹھتے ہیں، بیٹھنے میں انہیں مشکل پیش آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے. ٹک ڈس آرڈر ایک غیر ارادی طور پر بار بار جسم کی حرکتیں یا آوازیں نکالنا، جیسے آنکھ جھپکنا یا کھولنا کھلا رکھنا، یہ جو ہے وہ بچوں کے اندر علامات آ رہی ہوتی ہیں ٹک ڈس آرڈر کے اندر. یعنی کہ وہ بیٹھے ہیں تو ہلتے رہیں گے ہلتے رہیں گے ہلتے رہیں گے اور حرکتیں ہوتی رہیں گی یا کسی بھی طرح کی آوازیں نکالتے رہیں گے. یا ٹورٹ سنڈروم ہوگا. ٹورٹ سنڈروم ایک ایسی حالت ہے جس میں بار بار جو ہے وہ ٹک حرکتیں ہوتی ہیں یا آوازیں دونوں آتی ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ باڈی بھی ہلتی ہے اور کچھ مختلف قسم کی آوازیں جو ہے وہ ٹورٹ سنڈروم کے اندر سنائی دیتی ہیں. اس کی ایک بہت زبردست اگزامپل یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے جو ہے وہ ہچکی مووی جو ہے وہ دیکھی ہوگی. اس کے اندر اس ویمن کو جو ہے جو ٹیچر ہوتی ہے اسے ٹورٹ سنڈروم ہوتا ہے. اس کے گلے سے جو ہے وہ مختلف قسم کی آوازیں نکلتی رہتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیریوٹیپک موومنٹ ڈس آرڈر جو ہے اس کی ایک ٹائپ ہے. اسٹیریوٹیپک موومنٹ ڈس آرڈر جو ہے وہ ایک ایسی حرکتیں ہیں جس میں بار بار ہاتھ ہلانا، سر مارنا یا چیزیں چوسنا، اس میں یہ بچوں کے اندر نظر آتی ہے. آٹزم کے بچوں کے اندر بھی اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بار بار یا تو ہل رہے ہوتے ہیں، بیٹھ نہیں رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی اس طرح کے جو ہے وہ موومنٹ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ان کی علامات کی طرف. علامات میں چلنے یا دوڑنے میں دشواری پیش آتی ہے، ان کو بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں مارنے، ہاتھ پاؤں چلانے یا ہاتھ پاؤں جو ہے ان کے پھر غیر ارادی طور پر ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ہلتے رہتے ہیں. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں پکڑنے میں انہیں مشکل ہوتی ہے. تھوڑی دیر پکڑے رکھیں گے اور پھر چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی. اس طرح کے جو ہے وہ ان کے اندر سمٹمز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بار بار ایک جیسی ہی حرکتیں کرتے ہیں، سر ہلاتے جائیں گے تو ہلاتے ہی رہیں گے، غیر ارادی آوازیں نکال لیں گے جو کہ وہ نکالنا بھی نہیں چاہیں گے، لیکن پھر بھی غیر ارادی آوازیں جو ہے وہ ان کے گلے سے نکلیں گی. تو بات کی جائے علاج کی تو اس میں فزیکل تھیراپی، آکوپیشنل تھیراپی اور بیہیورل تھیراپی، یہ تینوں تھیراپیز جو ہیں وہ موٹر ڈس آرڈر کے پیشنٹس یا کلائنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کے اندر کچھ حد تک جو ہے کچھ کیسز میں ادویات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. اب اگر اس کے ٹریٹمنٹ پلان کی بات کی جائے تو موٹر ڈس آرڈر کی جو حالت ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اس کی حرکات کو کنٹرول کرنے کے لیے کوآرڈینیشن یعنی کہ ہم آہنگی اور بیلنس توازن ہونا روزمرہ کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کام کیا جاتا ہے. سب سے پہلے علاج کے مقصد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مطلب گول کیا ہے. جسمانی حرکات میں بہتری لانا ہے، ہاتھ اور پاؤں کی ہم آہنگی میں اضافہ کرنا ہے، خود سے روزمرہ کے کام کرنے کی صلاحیت کو پیدا کرنا ہے بچے کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ارادی جو حرکتیں ہیں یا آوازیں ہیں ان میں کمی لانا ہے، مریض کے اعتماد میں اضافہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ علاج کے طریقے میں تھیراپیوٹک ٹیکنیکس میں فزیکل تھیراپی کے بارے میں بات کی، جس کے اندر ہم بیلنس سے توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہاتھ آنکھ کی ہم آہنگی بہتر ہو سکے. دوڑنے، چلنے اور کودنے کی مشقیں کروائی جاتی ہیں. آکوپیشنل تھیراپی میں روزمرہ کے کام جیسے کپڑے پہننا، جوتے باندھنا یا لکھنا سیکھنا، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تھیراپسٹ جو ہے کام کرتا ہے تاکہ اس کے فائن موٹر سکلز بنائے جائیں، باریک حرکات کے اوپر کام کیا جائے. پھر اس کے بعد بیہیورل تھیراپی آتی ہے. بیہیورل تھیراپی میں غیر ارادی حرکتوں کو کنٹرول کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، مثبت رویے کو فروغ دیتے ہیں تاکہ بچے کی توجہ بڑھے اور وہ اپنے اوپر فوکس کرے. جب وہ فوکس کرتا ہے تو اس کے
غیر ارادی حرکات کم ہونے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر اسپیچ اور تھراپی کے ذریعے بچے کو بولنا، اس کی زبان اور اس کے ہونٹوں کی حرکات کی مشقیں کروائی جاتی ہیں تاکہ تلفظ میں بہتری آ سکے. اس میں والدین کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. والدین کو بچوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو کھیلوں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے سیشنز کے پلان بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ انسان جسمانی حرکات کے لیے 5 منٹ کا دورانیہ، اس کے بعد بنیادی سرگرمی کروائی جس میں توازن کا قائم کیا جاتا ہے ہاتھ پاؤں کا، تو اس میں 20 منٹ کی سرگرمی کروائی جاتی ہے بچوں سے. 20 منٹ کا دورانیہ لگایا جاتا ہے. آرام کے لیے انہیں 5 منٹ دیا جاتا ہے کہ وہ گہری سانس لے سکیں اور آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ سکیں. پھر گھر کے لیے انہیں ہوم ورک دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو کام انہیں کلینک میں کروایا گیا ہے ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ جو ہے وہ گھر پہ بھی کرے. پھر اس علاج کی مدت 3 سے 6 ماہ کی ہوتی ہے. 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر بچے کے اندر کافی حد تک بہتری آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ماں باپ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر ان کی تعریف کرتے ہیں، کھیلوں میں اور جسمانی سرگرمیوں میں خود بھی شامل ہوتے ہیں تاکہ بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو سکے. اسکول میں اضافی مدد فراہم کی جاتی ہے تاکہ بچے کو سکون ہو. لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل.